تعریف اللہ کے لیے ہے جس کی مہربانی سے مشکلات چھڑ جاتی ہیں اور جس پر توکل کرنے سے ہر چال باز کی چال دور ہو جاتی ہے۔ میں اس پاک ذات کی حمد بیان کرتا ہوں اور اس کا شکر بجا لاتا ہوں، اس سے اس کے مزید فضل و کرم کی فریاد کرتا ہوں۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ ایک اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، اس کا کوئی شریک نہیں۔ ہر چیز میں اس کی نشانی ہے جو اس کی یکتائی پر دلالت کرتی ہے، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ ہمارے نبی اور سردار محمد اللہ کے بندہ اور رسول ہیں جو ہر عالم و عابد کے پیشوا ہیں۔ اللہ درود و سلام اور برکت نازل فرمائے آپ پر، آپ کی آل پر، آپ کے صحابہ پر جو مکارم و محامد والے ہیں، تابعین پر اور ان لوگوں پر جو تا قیامت ان کا اچھی طرح اتباع کریں۔ اما بعد، مومنوں کی جماعت، میں آپ کو اور اپنے آپ کو اللہ کے تقوی کی وصیت کرتا ہوں۔ یہ آخرت کے دن کا توشہ ہے، اللہ کا فرمان ہے۔ یقیناً اس میں ان لوگوں کے لیے نشان عبرت ہے جو قیامت کے عذاب سے ڈرتے ہیں۔ وہ دن جس میں سب لوگ جمع کیے جائیں گے، اور وہ دن ہے جس میں سب حاضر کیے جائیں گے۔ اسے ہم جو ملتوی کرتے ہیں وہ صرف ایک مدت معین تک، جس دن وہ آ جائے گی مجال نہ ہوگی کہ وہ اللہ کی اجازت کے بغیر کوئی بات بھی کر لے، سو ان میں کوئی بدبخت ہوگا اور کوئی نیک بخت۔ امت مسلمہ، امام بخاری نے اپنی صحیح میں ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت کیا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام اسماعیل علیہ السلام کی ماں کو لے کر آئے، جبکہ اسماعیل علیہ السلام شیر خوار بچے تھے، اور ان دونوں کو مکہ میں زمزم کے اوپر ایک بڑے درخت کے پاس چھوڑ گئے۔ اس وقت مکہ میں نہ کوئی انسان تھا نہ پانی، وہاں ان دونوں کو چھوڑ گئے اور ان کے پاس کھجور سے بھرا تھیلا اور پانی سے بھرا مشکیزہ رکھ چھوڑا۔ پھر جب ابراہیم علیہ السلام وہاں سے واپس چل دیے تو اسماعیل علیہ السلام کی ماں ان کے پیچھے چل دیں اور پوچھا، اے ابراہیم، اس وادی میں ہمیں چھوڑ کر کہاں جا رہے ہیں جہاں نہ کوئی انسان ہے نہ کوئی چیز؟ انہوں نے آپ سے بارہا یہ سوال پوچھا، مگر جب آپ نے ان کی طرف توجہ نہیں دی تو انہوں نے پوچھا، کیا اللہ نے آپ کو اس کا حکم دیا ہے؟ آپ نے کہا ہاں۔ انہوں نے کہا، تب اللہ ہمیں ضائع نہیں کرے گا۔ یہ کتنا عظیم کلمہ ہے جو زمین و آسمانوں کے خالق اللہ پر عظیم توکل کی خبر دے رہا ہے۔ جب اللہ نے آپ کو اس کا حکم دیا ہے تو وہ پھر ہمیں ضائع نہیں کرے گا۔ پھر وہ واپس لوٹ گئیں اور ابراہیم علیہ السلام اپنی راہ چل دیے، یہاں تک کہ جب وہ ایسی جگہ پہنچے جہاں انہیں وہ دیکھ نہیں سکتے تو بیت اللہ کی طرف رک کر کے اپنے دونوں ہاتھ اٹھائے اور دعا کی، اے ہمارے پروردگار، میں نے اپنی کچھ اولاد اس بے کھیتی کی وادی میں تیرے حرمت والے گھر کے پاس بسائی ہے۔ اے ہمارے پروردگار، یہ اس لیے کہ وہ نماز قائم رکھیں، پس تو لوگوں کے دلوں کو ان کی طرف مائل کر دے اور انہیں پھلوں کی روزیاں عنایت فرما تاکہ یہ شکر گزاری کریں۔ حدیث میں آیا ہے کہ فرشتہ اسماعیل کی ماں کے پاس آئے اور اپنی ایڑی یا اپنے پر سے زمین کو ٹٹولا یہاں تک کہ زمزم نمودار ہوا۔ انہوں نے ان سے کہا، ضائع ہونے کا خوف نہ کھائیں، کیونکہ یہاں اللہ کا گھر ہے جسے یہ بچہ اور اس کے والد بنائیں گے، اور اللہ اس کے آباد کرنے والے کو ضائع نہیں کرے گا۔ مؤمنوں، افضل ترین انسانوں، انبیاء اور رسولوں پر مشکلات اور آزمائشیں آئیں، انہوں نے ان کا سامنا توکل، یقین اور واضح حق پر ثابت قدمی سے کیا۔ انبیاء اور رسول لوگوں میں اللہ پر سب سے زیادہ توکل کرنے والے ہیں، کیونکہ انہیں اللہ کے اسماء و صفات اور افعال کا علم ہوتا ہے اور اس پر انہیں یقین اور بھروسہ ہوتا ہے۔ اسی لیے انہوں نے اپنی قوموں سے فرمایا، آخر کیا وجہ ہے کہ ہم اللہ پر بھروسہ نہ رکھیں جبکہ اسی نے ہمیں ہماری راہیں سمجھائی ہیں؟ واللہ جو ایذائیں تم ہمیں دو گے ہم ان پر صبر ہی کریں گے۔ توکل کرنے والوں کو یہی لائق ہے کہ اللہ ہی پر توکل کریں۔ چنانچہ انجام خیر ان کے حق میں رہا اور شرمندگی اور گھاٹا ان کے دشمنوں کے حق میں، اور یہ توکل کرنے والوں کے امام ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے تمام معاملات اور حالات میں
اپنے رب پر توکل کرنے اور معاملے کو اس کے سپرد کرنے میں بلند ترین مثال تھی، جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے اس فرمان پر عمل پیرا تھے، اس ہمیشہ زندہ رہنے والے اللہ تعالیٰ پر توکل کریں جسے کبھی موت نہیں آئے گی، اور اس کی تعریف کے ساتھ پاکیزگی بیان کرتے رہیں، وہ اپنے بندوں کے گناہوں سے کافی خبردار ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی دعا میں فرماتے، اے اللہ میں نے تیرے سامنے خود کو سپرد کیا، تجھ پر ایمان لایا، تجھ پر توکل کیا، تیری طرف متوجہ ہوا اور تیری مدد سے لڑائی کی۔ اے اللہ تیرے سوا کوئی معبود نہیں، میں تیرے غلبہ کی پناہ اس بات سے چاہتا ہوں کہ تو مجھے گمراہ کرے، تو زندہ جاوید ہے، مرنے والا نہیں، اور جن و انس مرنے والے ہیں۔ اسے بخاری و مسلم نے روایت کیا ہے۔ صحیحین اور مسند امام احمد میں جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک بیر کے درخت کے نیچے فروکش ہوئے اور اس پر اپنی تلوار لٹکا دی۔ ہم سو گئے، اچانک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں پکار رہے ہیں، دیکھا آپ کے پاس ایک دیہاتی ہے۔ آپ نے فرمایا، اس نے مجھ پر میری تلوار تان لی جبکہ میں سو رہا تھا، میں جب بیدار ہوا تو تلوار اس کے ہاتھ میں سوتی ہوئی تھی۔ اس نے مجھ سے کہا، مجھ سے تمہیں کون بچائے گا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رب پر توکل کرنے والے کا جواب دیا، فرمایا میں نے کہا اللہ۔ پھر اس نے دوسری بار کہا، مجھ سے تمہیں کون بچائے گا؟ میں نے کہا اللہ۔ پھر اس کے ہاتھ سے تلوار گر گئی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے اٹھا لیا اور فرمایا، مجھ سے تم کو کون بچائے گا؟ اس نے کہا، آپ بہتر بدلہ لینے والے بنے۔ آپ نے کہا، کیا تم گواہی دیتے ہو کہ ایک اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں اور میں اللہ کا رسول ہوں؟ اس نے کہا، نہیں، لیکن میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں کہ آپ سے جنگ نہیں کروں گا اور نہ ان لوگوں کے ساتھ رہوں گا جو آپ کے ساتھ جنگ کریں۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے معاف کر دیا اور اس کا راستہ چھوڑ دیا۔ ابن قیم رحمہ اللہ نے کہا، توکل ان قوی ترین اسباب میں سے ہے جن کے ذریعے بندہ لوگوں کی ناقابل برداشت اذیت، ظلم اور زیادتی کو دفع کرتا ہے۔ اس معاملے میں توکل قوی ترین اسباب میں سے ہے، کیونکہ اللہ اس کے لیے کافی ہوگا، اور اللہ جس کے لیے کافی اور جسے بچانے والا ہو، اس کا دشمن اس کے تئیں مایوس ہو جائے گا اور اسے اتنا ہی نقصان پہنچا سکے گا جتنا کہ ناگزیر ہے، جیسے گرمی، سردی، بھوک و پیاس۔ رہی بات کہ اسے اتنا نقصان پہنچائے کہ وہ اپنے مقصد تک پہنچ جائے، تو یہ کبھی نہیں ہو سکتا۔ مومنوں، جو چیز بندے کے دل میں توکل کو جگانے کا باعث ہے وہ ہے اللہ کے اسماء و صفات کے ساتھ اللہ کی معرفت۔ سو جو اللہ اور اس کی صفات کا جتنا زیادہ جانکار ہوگا، اس اللہ پر اس کا توکل اتنا کامل ہوگا۔ اللہ تعالیٰ کے اچھے ناموں میں سے ایک نام وکیل ہے، یعنی اس نے تمام مخلوقات کو اپنی کارسازی اور تدبیر کے تحت جمع کر رکھا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کے رزقوں کا ضامن ہے اور ان چیزوں کا ذمہ دار ہے جو ان کے لیے درست ہیں۔ تنہا اسی کے لیے خاص ہے خالق ہونا اور حاکم ہونا۔ اس کی طرف توجہ کرنے والوں کے لیے وہ بطور دوست کافی ہے، اور اس پر توکل کرنے والوں کے لیے وہ بطور معین و مددگار کافی ہے۔ وہ جو چاہے کر گزرتا ہے اور جو ارادہ کرے فیصلہ کرتا ہے۔ اللہ کا فرمان ہے، مشرق و مغرب کا پروردگار جس کے سوا کوئی معبود نہیں، تو اسی کو اپنا کارساز بنا لے۔ اور اللہ کا فرمان ہے، یہ ہے اللہ تعالیٰ تمہارا رب، اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، ہر چیز کا پیدا کرنے والا ہے، تو تم اس کی عبادت کرو اور وہ ہر چیز کا کارساز ہے۔ آج جبکہ جسمانی، نفسیاتی اور سماجی بیماریاں پھیل گئی ہیں اور بے چینی اور اندیشوں کے اسباب عام ہو گئے ہیں، امت دنیا و آخرت کے معاملات میں نفع حاصل کرنے اور نقصان دفع کرنے کے لیے جائز اسباب اختیار کرنے کے ساتھ اس بات کی کتنی محتاج ہے کہ اللہ جل وعلا پر توکل کی حقیقت اور اس پر سچے اعتماد کو پہچانے۔ توکل عظیم ترین عبادات اور جلیل القدر تقرب کے کاموں میں سے ہے۔ توکل توحید کا اعلیٰ اور جلیل ترین مقام اور معزز ترین و عظیم ترین طاعت ہے۔ دین دو قسم کا ہے، ایک استعانت اور دوسری عبادت۔ توکل استعانت ہے اور انابت عبادت ہے، اور یہ دونوں رب تعالیٰ کے اس فرمان میں ہے، ایاک نعبد و ایاک نستعین، یعنی ہم تیری عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے مدد طلب کرتے ہیں۔
بلکہ دین توکل پر ہی قائم ہے. سو دین کے لیے توکل کا مقام ویسے ہی جیسے سر کے لیے جسم کا مقام. جیسے سر جسم پر ٹکا ہوتا ہے ویسے اسلام، ایمان اور احسان توکل پر ٹکے ہوتے ہیں. اللہ کا فرمان ہے زمینوں اور آسمانوں کا علم غیب اللہ تعالیٰ ہی کو ہے. تمام معاملات کا رجوع بھی اسی کی جانب ہے. بس تجھے اسی کی عبادت کرنی چاہیے اور اسی پر بھروسہ رکھنا چاہیے، اور تم جو کچھ کرتے ہو اس سے اللہ تعالیٰ بے خبر نہیں. وافر خیر اور زیادہ رزق، علیم و خبیر اللہ تعالیٰ پر توکل کرنے سے آتے ہیں. مسند امام احمد میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تم اللہ پر کما حقہ توکل کرو تو تمہیں ویسے ہی رزق دے جیسے پرندوں کو رزق دیتا ہے. وہ صبح خالی پیٹ نکلتے ہیں اور شام کو بھر پیٹ لوٹتے ہیں. اور بندہ کو رزق نہ ملنے کا خوف کیسے ہو سکتا ہے جبکہ خالق جل جلالہ اس کا کارساز ہے. اس کا فرمان ہے لوگو تم پر جو انعام اللہ تعالیٰ نے کیے ہیں انہیں یاد کرو. کیا اللہ کے سوا اور کوئی بھی خالق ہے جو تمہیں آسمان و زمین سے روزی پہنچائے؟ اس کے سوا کوئی معبود نہیں، پس تم کہاں الٹے جاتے ہو؟ سو جس نے اللہ کو پہچان لیا وہ اس کے سوا کسی اور کی پناہ نہیں لے گا اور نہ اس کے سوا کسی اور کی طرف مائل ہوگا. اور جس نے کارساز اللہ کی پناہ لی اس نے زبردست سہاری کی پناہ لی. امت مسلمہ اللہ پر توکل قضا و قدر سے رضامندی کا سبب ہے. سو جو اللہ پر کما حقہ توکل کرے گا وہ اس کی تقدیروں پر راضی ہوگا، اس کی خوشنودی اور محبت کو حاصل کرے گا اور اس کی جنت سے سرفراز ہوگا. اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے اور جو لوگ ایمان لائے اور نیک کام کیے انہیں ہم یقیناً جنت کے ان بالا خانوں میں جگہ دیں گے جن کے نیچے چشمے بہہ رہے ہیں، جہاں وہ ہمیشہ رہیں گے. کام کرنے والوں کا کیا ہی اچھا اجر ہے، وہ جنہوں نے صبر کیا اور اپنے رب تعالیٰ پر بھروسہ رکھتے ہیں. بلکہ توکل کرنے والے جنت میں بغیر حساب کے داخل ہوں گے. صحیحین میں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت کے 70,000 لوگ جنت میں بغیر حساب کے داخل ہوں گے. صحابہ نے پوچھا وہ کون ہے اے اللہ کے رسول؟ فرمایا جو نہ جھاڑ پھونک کراتے ہیں، نہ بدفالی لیتے ہیں، نہ داغ کر علاج کراتے ہیں، بلکہ اپنے رب پر توکل کرتے ہیں. اس لیے جو اللہ کو کارساز بنائے گا اس کا دل مطمئن ہوگا، اس کے نفس کو سکون ملے گا اور اس کی آنکھ کو ٹھنڈک حاصل ہوگی اور اس کا حال سدھر جائے گا، کیونکہ اسے پتا ہے کہ سارا معاملہ اللہ کے ہاتھ میں ہے. وہ جو چاہے گا ہوگا اور جو نہیں چاہے گا نہیں ہوگا. سنن ترمذی میں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم جان لو کہ اگر پوری امت اس بات کے لیے اکٹھی ہو جائے کہ تمہیں کسی چیز کا فائدہ پہنچائے وہ تو تمہیں صرف اتنا ہی فائدہ پہنچا سکتی ہے جتنا اللہ نے تمہارے لیے لکھ رکھا ہے. اور اگر وہ اس بات کے لیے اکٹھی ہو جائے کہ تمہیں کسی چیز کا نقصان پہنچائے تو تمہیں صرف اتنا ہی نقصان پہنچا سکتی ہے جتنا کہ اللہ نے تمہارے اوپر لکھ رکھا ہے. قلم اٹھا لیے گئے اور صحیفے خشک ہو چکے. اس لیے اللہ کے بندے اپنے رب پر توکل رکھ، وہ تیرے لیے کافی ہوگا. اور یہ جان لے کہ جو تجھے حاصل ہوا وہ تجھ سے چوکنے والا نہیں تھا اور جو تجھ سے چوک گیا ہے وہ تجھے حاصل ہونے والا نہیں تھا. اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے بس ایمان والے تو ایسے ہوتے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ کا ذکر آتا ہے تو ان کے قلوب ڈر جاتے ہیں، اور جب اللہ کی آیتیں ان کو پڑھ کر سنائی جاتی ہیں تو وہ آیتیں ان کے ایمان کو اور زیادہ کر دیتی ہیں. اور وہ لوگ اپنے رب پر توکل کرتے ہیں جو کہ نماز کی پابندی کرتے ہیں اور ہم نے ان کو جو کچھ دیا ہے وہ اس میں سے خرچ کرتے ہیں. سچے ایمان والے یہ لوگ ہیں، ان کے لیے بڑے درجے ہیں ان کے رب کے پاس اور مغفرت اور عزت کی روزی ہے. اللہ میرے لیے اور آپ کے لیے قرآن و سنت میں برکت دے، مجھے اور آپ کو ان کی آیات اور حکمت سے فائدہ پہنچائے. میں وہ کچھ کہہ رہا ہوں جو آپ سن رہے ہیں اور اللہ سے اپنے لیے اور آپ کے لیے ہر گناہ و خطا کی مغفرت طلب کرتا ہوں. آپ اس سے مغفرت طلب کریں، بے شک وہ بڑا بخشنے والا مہربان ہے. ہر طرح کی تعریف اللہ ذوالجلال والاکرام کے لیے ہے جو زندہ جاوید ہے، مرنے والا نہیں، جو سب کا تھامنے والا ہے، سوتا نہیں ہے. میں اس پاک ذات کی حمد بیان کرتا ہوں
اور اس کا شکر بجا لاتا ہوں، اس پر توکل کرتا ہوں اور اس سے مغفرت طلب کرتا ہوں۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ ایک اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، اس کا کوئی شریک نہیں، جو بہت جانکار بادشاہ ہے، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ ہمارے نبی محمد اس کے بندہ رسول ہیں، جو مخلوقات کے سردار اور سلامتی کے گھر کے داعی ہیں۔ اللہ درود نازل فرمائے آپ پر، آپ کی آل پر اور آپ کے صحابہ پر، اور اللہ بہت زیادہ سلامتی نازل فرمائے۔ مومنوں، اللہ پر توکل کرنا، کوشش کرنی اور اسباب اختیار کرنے کے منافی نہیں ہے، بشرطے کہ ان پر اعتماد نہ کیا جائے۔ جس نے ان اسباب کو چھوڑ دیا جن کا حکم دیا گیا ہے تو عاجز، کوتاہ اور لائق مذمت ہے۔ اور کتاب میں متوکل وہی لوگ ہیں جو کام کرنے والے ہیں۔ صحیح بخاری میں ابن عباس سے روایت ہے، صحیح بخاری میں ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں اہل یمن حج کرتے اور اپنے ساتھ توشہ نہیں رکھتے اور کہتے ہم توکل کرنے والے ہیں۔ جب وہ مکہ آئے تو لوگوں سے مانگنے لگے، چنانچہ اللہ تعالیٰ نے نازل فرمایا تم اپنے ساتھ توشہ لے لو، اور سب سے بہتر توشہ تقویٰ ہے۔ انبیاء علیہم السلام باوجود اس کے کہ اللہ پر ان کا توکل عظیم تھا، وہ اسباب اختیار کرتے، جیسے نوح علیہ السلام نے کشتی بنائی، یوسف علیہ السلام نے بھوک مری سے مصر کو بچانے کے لیے اچھی تدبیر کی، اور موسیٰ علیہ السلام نے سمندر پر چھڑی ماری، اور توکل کرنے والوں کے امام علیہ السلام اسباب استعمال کرتے اور انہیں اپنانے اور استعمال کرنے کا حکم دیتے۔ سو آپ نے دوا پی اور رات گزارنے کی جگہ کے پاس آگ بجھانے کا حکم دیا، اور آپ نے یہ بھی فرمایا آج رات ہماری پہرے داری کون کرے گا، جیسا کہ سنن ابی داؤد میں آیا ہے۔ اور ہجرت کے واقعے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ممکن اسباب اختیار کیے، چنانچہ آپ نے ایسے آدمی کو تیار کیا جو آپ کے بستر پر رات گزارے، اور آپ نے ایک ایسے آدمی کو تیار کیا جو آپ کے سفر میں اس غار میں جہاں آپ چھپے تھے آپ کا ساتھی بنے۔ اس سب کے باوجود جب کفار غار کے دروازے کے پاس کھڑے ہو گئے اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا اے اللہ کے رسول، اگر ان میں سے کوئی اپنے قدموں کے نیچے دیکھ لے تو ہمیں دیکھ لے گا، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے ابو بکر، ان دونوں کے بارے میں تمہارا کیا گمان ہے جن کا تیسرا اللہ ہے؟ اسے امام بخاری نے روایت کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے اگر تم ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد نہ کرو تو اللہ ہی نے ان کی مدد کی اس وقت جب کہ انہیں کافروں نے دیش سے نکال دیا تھا۔ دو میں سے دوسرا جب کہ وہ دونوں غار میں تھے، جب یہ اپنے ساتھی سے کہہ رہے تھے کہ غم نہ کر، اللہ ہمارے ساتھ ہے، بس جناب باری نے اپنی طرف سے تسکین اس پر نازل فرما کر ان لشکروں سے اس کی مدد کی جنہیں تم نے نہیں دیکھا ہے۔ اس نے کافروں کی بات پس کر دی، اور بلند و عزیز اللہ کا کلمہ ہی ہے، اللہ غالب ہے، حکمت والا ہے۔ ایمانی بھائیو، پھر آپ جان لیں کہ اس امت پر اللہ کے فضل میں سے یہ ہے کہ اس نے اس کے لیے طاعتوں کے موسم مقرر فرمائے، اور ان فضیلت والے موسموں میں سے ذوالحجہ کے 10 اوائل یعنی پہلے 10 دن ہیں۔ صحیح بخاری میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی دن کا عمل ان 10 دنوں کے عمل سے افضل نہیں ہے۔ صحابہ نے پوچھا جہاد بھی نہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جہاد بھی نہیں، ہاں مگر ایسا آدمی جو اپنے نفس اور مال کو جوخم میں ڈالے اور کچھ لے کر واپس نہ آئے۔ چنانچہ عقل مند وہ ہے جو انہیں غنیمت جانے اور طاعتوں اور باقی رہنے والے نیک اعمال کی کثرت کے ساتھ ان کی رحمتوں کا استقبال کریں۔ مسند امام احمد میں ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی دن ایسا نہیں جس میں عمل اللہ کے نزدیک ان 10 دنوں سے زیادہ عظیم اور زیادہ محبوب ہو، اس لیے آپ ان میں کثرت سے تحلیل، تکبیر اور تحمید کریں۔ ان دنوں میں گھروں، راستوں، مسجدوں اور بازاروں میں بلند آواز سے تکبیر کہنا مستحب ہے۔ صحیح بخاری میں ہے، ابن عمر اور ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہما ان 10 دنوں میں تکبیر کہتے ہوئے بازار کو نکلتے، اور ان کی تکبیر سے لوگ بھی تکبیر کہتے۔ ان مبارک دنوں کے نیک اعمال میں سے قربانی کی عبادت ہے۔ یہ سنت مؤکدہ ہے، جو قربانی کرنے کی استطاعت رکھے اس کے لیے چھوڑنا مناسب نہیں، اور جو قربانی کرنے کا ارادہ رکھے ذوالحجہ کا چاند نظر آنے کے وقت سے اپنے بال اور ناخن نہ کاٹے یہاں تک کہ اپنی قربانی کا جانور ذبح کر لے۔
امام مسلم نے اپنی صحیح میں روایت کیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم ذوالحجہ کا چاند دیکھ لو اور تم میں سے کوئی قربانی کرنے کا ارادہ رکھے تو اپنے بال اور ناخن نہ کاٹے۔ اے اللہ اے اللہ تو ہمیں ان لوگوں میں سے بنا جنہوں نے تجھ سے دعا کی اور تو نے ان کی دعا قبول کی، تجھ سے ہدایت مانگی اور تو نے انہیں ہدایت دی، تجھ سے پناہ مانگی اور تو نے انہیں پناہ دی، اور تجھ پر توکل کیا تو ان کے لیے کافی ہو۔ اے اللہ تو ہمیں تیرے اوپر سچا توکل کر دے اور تجھ سے حسن ظن رکھنے کی توفیق دی اپنی رحمت سے یا ارحم الراحمین۔ اے اللہ درود نازل فرما محمد پر، ان کی بیویوں اور ذریت پر، جیسا کہ تو نے درود نازل فرمایا آل ابراہیم پر، اور برکت نازل فرما محمد پر اور ان کی بیویوں اور ذریت پر، جیسا کہ تو نے برکت نازل فرمائی ابراہیم پر اور آل ابراہیم پر۔ یقیناً تو نہایت قابل تعریف اور عظمت۔ تعریف اللہ کے لیے ہے جس کی مہربانی